ہوتے جن کو پانی زیادہ ضائع کرتے ہیں۔ اور ہر وضو کے لیے مسواک کرنے کی ترغیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی ہے، اور وضو کے وقت میں مسواک کرنے کی ترغیب دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن لازم نہیں قرار دی۔ وضو کے لیے جو ہے مسواک کا استعمال کرنا یہ جو ہے بڑی فائدہ مند بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امت کی اگر تکلیف اور مشقت کا خیال نہیں ہوتا کہ امت کو تکلیف ہوتی، مشقت ہوتی، یہ اگر مجھے اس کا خیال نہیں ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ تو کیونکہ مشقت کی چیز ہے، ہر آدمی جو ہے نہیں کر سکتا، مسواک لینا کرنا پھر وضو کرنا نہیں لے سکتا، اس لیے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ضروری نہیں قرار دیا بلکہ ترغیب دلائی۔ اور مسواک کرنے سے فائدے بھی بہت سے فائدے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک جو ہے منہ کی پاکیزگی اور منہ کے اندر کی بدبو کو زائل کرتی ہے۔ منہ کی پاکیزگی ہے، وہ اس کی جو ہے زائل ہوتی ہے مسواک کرنے سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث ہے۔ آپ مسواک کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت والی بات ہے۔ اور روزہ ہے، روزے سے ہے تو آدمی جو ہے وضو کرتے وقت ناک میں پانی ڈالنے میں احتیاط کرنا چاہیے۔ اب رمضان ہے، روزہ ہے یا کوئی نفل روزہ ہے تو آپ جو ناک میں جو پانی چڑھائیں گے تو ناک میں پانی اچھی طرح چڑھانا چاہیے۔ وضو کرتے وقت جو پانی آپ ناک میں لیں گے کھینچے اچھا سا، اب اتنا زور سے بھی نہیں کھینچے کہ جا کے تارک کو لگ گیا، آپ پھنس کر بعد میں کھانس لیتے بیٹھ جانا، لیکن جو ہے اس کو اندر کھینچنا چاہیے۔ اب وہ کیا ہے، وہ فارمالٹی کے لیے یوں دیا یوں کر دیا، خالی یوں کرنا نہیں، کھینچنا پانی کو اندر، یوں کرے تو خالی یہ ایڈجسٹ کو باہر ایڈجسٹ کو پانی لگ رہا، اندر کہاں جا رہا پانی، تو پانی کو اندر کھینچنا چاہیے۔ لیکن روزہ ہے، روزے کی حالت میں پانی کو اتنا اندر کھینچنے سے احتیاط کرنا، کیونکہ اگر کھینچیں گے زیادہ حلق میں چلا جائے تو آپ کا روزہ فاسد ہو سکتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں جو ہے وہ احتیاط کرنا۔ روزہ اگر نہیں ہے تو اچھی طرح سے پانی لینا۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں اور داڑھی کا خلال کرنا یہ مسنون سنت ہے۔ ہاتھ پیر کی انگلیاں جس طرح سے میں نے بتایا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے، اور جو ہے داڑھی کا خلال کرنا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چوتھائی سر کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ چوتھائی سر کا مسح تو بہت سے ہمارے مسلمان بھائی اللہ ان کو ہدایت دے، اب سر کا مسح کیسا کرتے ہیں، یوں کر دیا ختم۔ چوتھائی سر کا مسح تو 4 حصے کر رہے سر کے، یہ پورا سر ہے اس کے 4 حصے کرتے، 4 حصے کر کے 3 حصوں کو چھوڑ دو، ایک حصہ جو سامنے کا ہے اس پہ پانی ذرا اس کو جو ہے ایسا کر دو۔ آپ بہت سی تعداد مسلمانوں کی دیکھیں گے اسی طرح کرتے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ پورے سر کا مسح 1/4 ہیڈ کا مسح یہ میڈ ان انڈیا، سمجھے نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پوری طرح پورے سر کا مسح کرتے تھے، جیسا کہ میں نے بتا دیا، پیشانی سے لے کر کے شروع ہوں گے اور پھر وہاں سے واپس آ کر کے پیشانی کے پاس آپ ہاتھ کو اٹھائیں گے جب تک آپ کو نہیں اٹھائیں گے، یہ سر کا مسح ہے۔ اور اس کے بعد گردن کا مسح وضو میں سنت سے ثابت نہیں۔ گردن کا مسح، سر کا مسح کرنے کے بعد کان کا مسح کر لیے، اس کے بعد پھر گردن، یہ الٹے ہاتھوں سے گردن کو جو ہے دھویا جاتا ہے، تو یہ کسی بھی صحیح حدیث سے گردن کا مسح ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن کا مسح نہیں کیا۔ ایک روایت ہے وہ بالکل جو ہے ضعیف ہے، زردی بھی اس کے اندر معتبر بات اس کے اندر نہیں ملتی، تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو ہے صحیح حدیث سے جو ہے گردن کا مسح ثابت نہیں ہے، گردن کا مسح وضو میں نہیں کرنا چاہیے۔ اور سر کے مسح کا طریقہ جو ہے میں جو بتایا وہ ہو گیا۔ اس کے بعد میں سر کا مسح کے ساتھ کانوں کا مسح بھی
ضروری ہے, کانوں کا مسا بھی ضروری ہے. اگر کان کا بھی مسا نہیں کریں گے سارے سر تو بھی آپ کا وضو کامل نہیں ہوتا, سمجھے. کیونکہ جب سر کا مسا کی بات اللہ نے قرآن میں بتا دی, چہرے کا دھونا اور ہاتھوں کا دھونا اور سر کا مسا کرنا اور پیروں کا دھونا یہ فرض ہے وضو میں, یہ لازم ہے, یہ 4 چیزیں. اور سر کے مسے میں یہ کان کا مسا بھی آ گیا, کیونکہ کان کے مسے کے لیے الگ سے پانی نہیں لینا چاہیے. کچھ لوگ جو ہے کان کا مسا کے لیے الگ پانی لیتے, تو اس کے لیے بھی مسا نہیں. جو سر کے مسے کے لیے جو پانی لیا جاتا اسی سے آپ سر کا مسا بھی کریں گے اور کان کا مسا بھی کریں گے. اسی طرح سے آپ جو ہے جرابوں پہ یعنی ساکس وغیرہ ہے, ساکس پہ جو ہے آپ مسا کر لے سکتے ہیں. ساکس ہے اور پگڑی ہے, پگڑی باندھی ہوئی ہے کوئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی باندھا کرتے تھے, تو پگڑی پر بھی مسا کر سکتے ہیں. اور یہ جرابوں کہتے ہیں جو ساکس ہم پہنتے ہیں اس پر بھی مسا کرتے ہیں. لیکن یہ ساکس پہ کب مسا کریں گے, اور اگر کوئی آپ کو زخم لگا ہوا ہے, پٹی وغیرہ لگی ہوئی ہے, تو اس پر بھی جو ہے آپ مسا کر سکتے, اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پیتابوں پر جو مسا کریں گے ساکس پر, تو وہ ساکس اس حالت میں پہنے ہوئے ہوں کہ آپ وضو کر کے ہیں, طہارت کی حالت میں, یعنی وضو کی حالت میں اگر آپ وہ ساکس پہنے ہیں تو اس پر آپ مسا کر سکتے ہیں. لیکن آپ وضو نہیں کریں, ایسے ہی ساکس پہنے ہوئے ہیں, نماز کا وقت ہوا آپ وضو کر رہے ہیں, اس پہ مسا کر رہے ہیں تو نہیں. پہلے وضو کریں, وضو کرنے کے بعد میں آپ ساکس پہن لیں. اب وہ ساکس پہننے کے بعد میں 1 دن تک, مقیم آدمی کے لیے 1 دن تک مسا کر سکتا ہوں. 1 دن یعنی کہ 5 نمازیں. مثال کے طور پہ فجر کی نماز سے پہلے آپ نے وضو کیا اور ساکس پہن لیا, تو پھر اگلے روز فجر کی نماز تک آپ کو ان ساکس پہ مسا کر سکتے ہیں. مسافر کے لیے 3 دن تک اس کی اجازت ہے. مسافر 3 دن تک ساکس پہ مسا کر سکتا ہے, ساکس کو اگر اتارا نہیں تو. اگر ساکس کو 1 مرتبہ اتار دیے, پیتابوں کو اگر اتار دیں گے تو پھر جو ہے اس کا جو ہے مسا باطل ہو جائے گا. 1 مرتبہ اتارے تو پھر آپ وضو میں پیر دھوئیں گے. سمجھ لی بات سمجھ میں آ گئی. 1 مرتبہ اگر اتار لیں گے تو پھر آپ جو ہے پھر سے آپ پیروں کو دھونا پڑے گا. جب تک آپ نہیں اتاریں گے اس وقت تک وضو کر سکتے ہیں. لیکن مقیم یعنی جو آدمی اپنے شہر میں ہے, اپنے گھر میں ہے, اپنے مقام پہ ہے, تو وہ آدمی 1 دن تک یعنی کہ 5 نمازوں کے لیے وہ ساکس پہ مسا کر سکتا ہے. اس کے بعد اس کو ساکس اتار کے پھر وضو کرنا ضروری ہے. لیکن مسافر ہے, آپ سفر میں ہیں, نماز ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصر کر دی ہے, تو لہذا وہاں پر یہ مسا کے لیے بھی سہولت دی گئی کہ 3 دن تک آپ ساکس نہیں اتارے بغیر جیسا آپ اس پہ مسا کر سکتے ہیں. وضو کر کے پہنے ہوئے جوتوں پر, موزوں اور جرابوں پر مسا کیا جا سکتا ہے. مدت مسا مقیم کے لیے 1 دن اور مسافر کے لیے 3 رات ہے. جنوبی ہونا مدت مسا ختم کر دیتا ہے. جنوبی ہو گیا, مثال کے طور پہ آدمی جو ہے عشاء کی نماز یا مغرب کی نماز کے بعد میں وضو کر کے وہ ساکس پہنا اور پھر عشاء کا جو وضو کیا اس میں مسا کر دیا, اس پہ مسا کر لیا, لیکن اس کو اتارا نہیں, رات میں ویسے ہی سو گیا. اگر بیوی سے اگر ہم بستری ہو گئی تو پھر وہ مسا ختم ہو جائے, اس کو پھر پورا اتار کے اس کو تو غسل ہی واجب ہو جاتا نا. تو اس طرح سے وہاں پر مسا نہیں چلتا 1 دن تک بولے تو. لیکن آپ طہارت وغیرہ کے لیے جا رہے ہیں, پیشاب پاخانے کے لیے, لیکن ساکس آپ نے نہیں اتارا ہے تو آپ کا وہ چلے جائے گا. یا پھر جو ہے ہوا خارج ہو, کسی بھی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے تو آپ کا وضو تو ٹوٹ جائے گا, لیکن وہ آپ جو ہے پیر کو پھر ساکس نکال کے دھونے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن جنوبی کے لیے جو ہے وہ ساکس نکال کر وضو کرنا ضروری ہے. جو بات اگر کچھ سمجھ میں نہیں آئی تو آپ سوال کر لیں بعد میں. اب وضو کرنے کے بعد میں
وضو کرنے کے بعد میں وضو کا پانی دھونا یا نہیں دھونا، پوچھنا یا نہیں پوچھنا، وضو کے پانی کو پوچھنا یا نہ پوچھنا، یہ دونوں طرح آپ یا پوچھ بھی سکتے ہیں یا ایسا چھوڑ بھی سکتے ہیں، پوچھ بھی سکتے ہیں چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسجد میں نماز پڑھنا ہوتا تو آپ اس پانی کو نہیں پوچھتے تھے، گھر میں اگر نماز پڑھتے، گھر میں وضو کرتے تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تولیہ سے پوچھتے تھے۔ تو یعنی کہ دونوں طرح سے یہ ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کپڑا تھا جس سے آپ وضو کے بعد بدن پوچھتے تھے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے۔ اسی طرح سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے بعد اپنے دونوں پاؤں پھر دھوئے۔ غسل کرنے کے بعد یہ غسل کے بیان میں بات آئے گی۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بدن پوچھنے کے لیے تولیہ دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں لیا، اس کو واپس کر دیا، یعنی کہ پوچھے نہیں اس سے۔ تو اس طرح سے آپ وضو پوچھنا چاہے تو پوچھ بھی سکتے ہیں، اگر کوئی نہیں پوچھ رہا تو وہ بھی جائز ہے۔ دونوں طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ اب اس میں آپ جو ہے جا کر کے لڑیں گے کہ نہیں بھائی نہیں پوچھنا ہوگا، نہیں پوچھنا، اس میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں پر دو چیزیں ثابت ہیں اس کو جو ہے آپ دونوں چیزیں استعمال کریں۔ اسی طرح سے ایک وضو میں کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ صبح میں فجر کے لیے فجر کی نماز کے لیے آپ نے وضو بنا لیا تو اس کے بعد میں اگر جو ہے آپ کو ہوا وغیرہ خارج نہیں ہونے کی بیماری نہیں ہے، الحمدللہ آپ کا وضو برقرار ہے، آپ سوئے نہیں، بے ہوش نہیں ہوئے، تو جو ہے کوئی بات نہیں، آپ اسی وضو سے اور بھی نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ہر نماز کے لیے وضو بنا لینا یہ افضل بات ہے، بہتر ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کر لے، ورنہ جو ہے ایک وضو سے دوسری نمازیں پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فتح مکہ کے دوران میں ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وضو کرنے کے بعد بے مقصد باتیں یا فضول کام نہیں کرنا۔ وضو کر لیا آپ نے نماز میں تو بہتر ہے آپ سیدھا مسجد میں چپ چاپ بیٹھ جائیں، سنت پڑھ لیں، آپ بیٹھ جائیں، فرض کا انتظار کریں، فرض نماز پڑھ لیں۔ وضو کرنے کے بعد جو ہے لغو باتیں، بیکار کی باتیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی وضو کر کے مسجد کی طرف جائے تو راستوں میں انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر نہ چلے، انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر نہ چلے، یعنی کہ راستوں اس طرح سے انگلیاں لے جانا چاہیے، یعنی یہ انگلیوں کو ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں آپ کو اس طرح سے جو ملا رہے ہیں یہ وضو کرنے کے بعد اس طرح سے نہیں ملانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کے بعد آدمی نماز ہی میں ہوتا ہے، وضو کے بعد آدمی نماز ہی کی حالت میں ہوتا ہے، تو لہذا اب نماز کی حالت میں انگلیاں ڈالیں گے ایسا نہیں ڈالیں گے، بچے ایسا کرتے رہتے ہیں، لیکن بڑا آدمی جو شعور ہے وہ نہیں کرتا، جو ہاتھ باندھا تو باندھ نہیں کرتا، تو اس طرح سے وضو کے بعد اپنے انگلیوں کو نہیں ڈالنا چاہیے ہاتھوں میں۔ اب وضو ٹیک لگا کر کے آپ بیٹھے، نیند لگ گئی تو اس سے وضو آپ پر ٹوٹ جاتا، یا جو ہے پوری طرح سے آپ سو گئے تو بھی وضو ٹوٹ جاتا، لیکن بغیر ٹیک لگائے آپ اگر بیٹھے تو وضو نہیں، بغیر ٹیک لگائے اگر آپ سو گئے، نیند آپ کو لگ گئی لیکن پیچھے ٹیک نہیں لگا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نماز عشاء کا انتظار کرتے یہاں تک کہ ان کے سر نیند کی وجہ سے جھک جاتے، پھر وہ دوبارہ وضو کیے بغیر پڑھ لیتے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ عشاء کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر سے پڑھنا پسند تھا، دیر سے پڑھنا پسند کرتے تھے اللہ کو عشاء کی نماز، بقیہ 4 نمازیں جلدی پڑھو، وقت پہ پڑھنے کا حکم دیے،
اول وقت میں نماز پڑھنے کا حکم دیا. لیکن عشاء کے تعلق سے کہ اگر امت کو جو ہے امت کا خوف نہیں ہوتا تو میں عشاء کو کافی دیر سے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت رات گزر جانے کے بعد میں عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے آئے. تو یہ حدیث وہیں پر جو ہے ذکر ہوئی اسی سلسلے میں. تو کافی دیر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے صحابہ کرام. انتظار کرتے کرتے بیٹھے بیٹھے سب کو نیند بھی لگی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور جو ہے نماز پڑھائے سب لوگوں نے جو ہے